ولا مرحبا والسلام لما قدم بدخول يوم الابتلاء وسوء على الأسنان صلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن يرسله وصفاه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إلى الخلائق بالغيب مقرونة وبنهاية العذب مقرونة سيدنا ومولانا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ألهم الله ولهم الرئيس وطهرهم تطهيرا سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تطفى على المشتهر والمعدي والعمد الدائمة الباقية ولا دائهم وذكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ایک بار اور بلند آواز سے ذرا مسلسل ان دو تاریخوں کی مجلسوں کے لیے گفتگو کی خاطر میں نے کتاب خدا کی جس آیہ وافی ہدایات کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت کی آیت ہے چیلنج کا چیلنج قیامت تک کے لیے اور رسول اعمال تک کے لیے بلکہ اگر یہ کہو کہ اس میں کوئی تک بھی نہیں اللہ نے چیلنج ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو اپنے عبد پر ہوتا عبد پر ہوتا نبی پہ نہیں عبد پر ہوتا کمال ہے بلاغت قرآن کہ قرآن اتارا تو کہہ رہا ہے عبد پر بلا رہا ہے لے جا رہا ہے تو کہہ رہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ قرآن اتار رہا ہوں تو عبد کو لے جا رہا ہوں تو عبد کو لے جا رہا ہوں مگر کمال بلاغت یہ ہے کہ معراج میں کہا اب تنزیل میں کہا اب درود میں کہا کبھی معراج میں کہا اب تنزیل میں کہا اب درود میں کہا کبھی ایک جملے سے
کہ دوستوں کو متوجہ کر دوں، اپنے جیسا سمجھنے کی گنجائش میں یہاں چھوڑی میں یہاں امکان میں یہاں چھوڑا، میں یہاں چھوڑا. اس لیے عبد پر برابری کوئی کیسے کرے؟ قرآن اتارا ہے عبد. تمہیں اگر شک ہے کہ ہم نے اس پر جو کچھ اتارا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو ذرا لے تو آؤ، ایک ایسا بنا کے لے آؤ. اس میں جو ہم نے اتارا ہے اس میں سے ایک سورے جیسا بنا کے لے آؤ. جب تمہارا بنایا ہوا اس جیسا نہ ہوا کیا لفظ سورت کا کمال یہ ہے، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بقرہ جیسی لاؤ، یہ نہیں کہہ رہے کہ انفال جیسی لاؤ، آل عمران جیسی لاؤ، کوثر جیسی لے آؤ. لے آؤ. اب چیلنج کریں. اس کے بعد وَدُّوا شُهَدَاءَ، بلاؤ اپنے گواہوں کو پکارو. بلاؤ بھی نہیں کیا، اللہ سیدھا ترجمہ یہ ہے وَدُّوا شُهَدَاءَ، اپنے گواہوں کو پکارو. اب دو ترجمے کیے ہیں شہداء کے لفظ کے قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے دونوں بتا دیا. اپنے مددگاروں کو پکارو، اپنے گواہوں، دونوں ہی میں بلاغت ہے. اگر مددگار سمجھے تب، اگر گواہ سمجھے تب. مددگار کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ اس جیسا بنانے میں تمہارے مددگار ہو. اگر پکارو کوئی ہو، اگر تمہارا مددگار اس کو پکارو. اگر تمہارے پاس یہ تصور ہے بہت مل کے بنا لو، اکیلے نہیں بن رہا. اکیلے نہیں بنا پا رہے سورہ تو مل کے بنا لو. مل کے ذرا آسانی سے بن جاتا ہے. تو پھر کیا شہداء مددگار نہیں تو گواہ. تو گواہ کا کیا نام؟ جب تم بنا رہے ہوگے تو کوئی گواہ بھی تو ہوگا. جب تم بنا رہے ہوگے تو کوئی گواہ بھی تو ہوگا. تو گواہوں کو پکارو جو گواہی دے. پہلا تو پچھلے کا مسئلہ ہے، اور پچھل ہو جائے تو تمہارے گواہ کہاں ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کو تو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو.
بینی و بینکم و وعنده علم الکتاب. کہہ دو اے حبیب کہ گواہی میں ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک اللہ کافی ہے ایک وہ کافی. اللہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور کافی ہے. کہ رسول کا امامہ سر پہ ہے، رسول کی ابا پر ہے، رسول کی ابا دوش پر ہے، رسول کی تلوار حمایل کیے ہوئے ہدایت کے نالے پیغمبر کی راوی کو اطلاع یاد ہے کہ وہ کہہ رہا لکیروں والا کرتا پہلے تھے،
تو بدلاؤ بدلاؤ. مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے, اول کیا ہے, آخر کیا ہے, ناصب کیا ہے, منصوب کیا ہے, یہاں کون سی آئی وہاں کون سی آئی. اچھا یہاں کا تو بدلا دے آ جائے, شاید میں بھی بدلا دوں, شاید آپ بھی بدلا دوں. وہاں کی جب یہ کہہ چکے, جب یہ کہہ چکے کہ کتاب کے بارے میں بدلاؤ, تب کہا سلونی سلونی. سلونی سلونی مطلب صاف ہے, بدلا نہیں سکتے تو پوچھ لو. اس کے بعد سے کتاب کا ایک واپس آ رہا ہے, اس کے بعد سے کتاب یہ تلاش کرے زمانہ کہ کتاب کا علم کس کے پاس ہے, اور جب کتاب کا علم مل جائے کہ کس کے پاس ہے, واپس کوئی کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم و بین کوئی کتاب یہود الذین کفروا لست مرسلا. کافر یہ کہتے تم رسول نہیں ہو, تو کہہ دو گواہی میں اللہ کافی ہے. اچھا یہ دیکھیے بے نیازی, دیکھیے کیا مطلوب ہے آپ کو, بے نیازی دیکھیے. بے نیازی کا عالم یہ ہے, کہہ دو اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے. اچھا پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے کہ اللہ کافی, اس پہ بے نیازی ہے, اس پہ قرآن کے پڑھنے والوں کی نظر نہیں گئی. اللہ معاشرے میں مخلوق میں کہاں آ کر کس کا شان آئینہ کے گواہی ہے. اللہ آپ سے آگے کہے گا میرے رسول ہے. اللہ کہاں آ رہا ہے, جو آئے جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ کا تو یہ گواہی اس کو کافی ہے, چاہے کسی کی اس سے ملاقات ہو نہ ہو, چاہے کسی کی بات ہو نہ ہو, پہنچنا سب کو وہی ہے, وہ کافی ہے گواہی کے لیے. اب دوسرا کون ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے, تو معاشرے میں تو ایک ہی بچا, ایک ہی بچا, اس لیے کہ اللہ سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی, تو جو دوسرا ہے اس
بیٹھا تو اس کے پاس تو گواہ ہے، اور روکا یہاں تھا کہ اللہ حق کی گواہی دیتا ہے، باطل کی تھا تو پکار روک کر ایک لفظ کہہ دوں، پکارو اپنے گواہوں کو پکارو، چاہے گواہ کا مطلب ہو یہاں چاہے مددگار ہو، وَلُو شُهَدَاءَكُمْ۔ یہ بتائیے کوئی ترجمہ یہاں یہ کر سکتا ہے اپنے شہیدوں سے؟ شہید تو ظاہر ہے ہمارے شہید سے مقبول کے لیے آتا ہے، یہاں شہداء کا مطلب گواہ، اپنے گواہوں سے دعا کرو، وضو کا لوگ ایک کہتا ہو اپنے گواہوں سے دعا کرو، کوئی نہیں سکتا ترجمہ ایک ہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہی نہیں، گواہ ہو یا مددگار، پکارو پکارو۔ ایک بات تو پتہ ہے جو گواہ ہوتا ہے اسی کو پکارا ہے، جو گواہ ہوتا ہے اسی کو پکارا ہے۔ ارے تم اپنے گواہ بناؤ اور تم پکارو، اور جسے اللہ گواہ بنائے۔ اچھا گواہ کا کام کیا ہوتا ہے وہ بتا، یہ مائک میرے سامنے بنا، کمال صاحب آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں، دوائی کی چیز کی کا مگر ایسے بے یقین ہے جس کی آنکھوں کے سامنے بنا، من کو گواہیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک میں نے آنکھوں سے بنتے دیکھا ہے، ایک میں نے بنتے نہیں دیکھا۔ حسن بیٹی زینی صاحب نے کہا کہ میرے سامنے بنا، اب چونکہ مجھے ان پہ یقین ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ ہاں میرے سامنے بنا، کیوں میں نے ان پہ یقین کر دیا۔ معلوم ہوا ایک گواہی یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہوگا، دوسری گواہی یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کا ہو، آپ کو کسی پہ یقین اسلام اسی پہ رکا ہوا۔ آپ جو دل پہ 5 مرتبہ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، آپ رسالت کے گواہ ہیں، آپ گواہ نہیں، آپ کسی کی گواہی پہ گواہی دے رہے ہیں، آپ کسی کی گواہی پہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی ایک آنکھوں دیکھی ہوتی ہے، ایک کسی کی صداقت پہ رکی ہوتی ہے، رکے گی صداقت پہ، اس لیے کہ اگر آپ مجھ پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور میں ہی سچ نہیں بول رہا تو آپ کی گواہی کہاں جائے گی؟ اس لیے ضروری تھا کہ جب گواہی کی منزل آئے تو سچے لائے جائے۔ چاہ رہا ہوں کہ کچھ منزلیں پہنچ جائیں، جب گواہی کی منزل آئے تو سچے لائے جائے، تو سچے لائے جائے، اس لیے کہ گواہ ہونے تھے۔ اور اب بات آ گئی تو ایک جملہ سن لیجئے اور اسے میرے دوست محفوظ کر لیں، یہ عجیب و غریب بات ہے، اولین و آخرین میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی، یہ واحد مثال ہے کہ یہ 5 جو مباہلے میں آئے ہیں، مباہلے میں یہ خدا کی وحدانیت کے گواہ ہیں، آیے تطہیر میں خدا ان کی عظمت کا گواہ۔ محمد و آل محمد لن تک صلوات
شک. یہ جو شک ہوتا ہے نا اس کی امکانی صورتیں تھی. چوتھی کوئی یہاں ویسے تو کئی ساری صورتیں ہوتی آیت. اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے کس چیز یہ جو ہم نے اتارا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, ایک ہے اللہ جس نے نازل کیا, ایک ہے رسول جس پر نازل کیا, ایک ہے قرآن جو نازل کیا. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہے تو یہ شک سے کیا فرق ہے, کس چیز میں شک, نازل کرنے والے میں یا جس پر نازل کیا گیا یا جو نازل ہوا. تو آپ یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو نازل ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو نازل ہوا ہے اس میں شک پیدا ہو رہا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ شک کیا ہے. اللہ نے تو اتارا ہے یہ تو یقین ہے. مثلا میں کہوں کہ جہالت نہیں ہو جاتا, اللہ نے تو اتارا ہے یہ تو یقین ہے کہ اترا ہوا خدا کا, خدا کی طرف سے. مگر یہ کہ یہ وہی ہے یہ تو ہو گیا اس میں شک, یعنی وہی میں شک. ایک ہے واؤ آئے حلوہ چھوٹی ہے اور ایک یہ وہی. کیا یہ وہی ہے؟ ایک تو نہیں شک. دوسرا یہ کہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے, مصطفیٰ پہ بھی یقین, لیکن یہ کیا یہ وہی ہے؟ ایک تو نہیں. دوسرا یہ کہ نہیں یہ تو کس نے اتارا ہے, اس لیے کہ جس پر اترا ہے وہ کہہ رہا کہ اللہ لے اتارا تو پہلے اس پہ یقین ہو, اور اگر اس پہ شک ہو گیا یہ دوسری صورت. تیسری صورت یہ ہے کہ نہیں جس نے اتارا ہے اسی پہ یقین. ہمارے پاس کیا ضرورت ہے کسی کے پاس کوئی اعتماد کہ اللہ نے اتارا. تو اصل میں باطل ہے, قرآن ہے, وحی ہے, لیکن امکانی صورتیں شک کی تین, اور تینوں صورتوں میں ایک شک پیدا ہوتا ہے ذات الہی کی بابت کہ کیا اللہ ہی کا کلام ہے, کیا اللہ ہی نے اتارا ہے. یہ تو کلام پہ ہو گیا. نہیں, اللہ نے نہیں اتارا, کسی اور نے اتارا. اچھا مصطفیٰ پہ اترا ہے, مصطفیٰ کی بات کر جو یقین نہیں کر رہا وہ کیا کرے گا. تو امکانی صورتیں تینوں ہیں, چوتھی کوئی صورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک لفظ سے تین باتوں کی ضمانت لے رہا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کے جیسا بنا لاؤ, ایک سورہ اس کے جیسا بنا لاؤ. اگر تم جیسا بنا لانے میں کامیاب ہو گئے تو خطرہ صرف قرآن کو نہیں ہوگا, وحدانیت بھی جائے گی, رسالت بھی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکا ہوا
پریشانیاں ہو، جب نقصان پہنچانے والی چیز زیادہ ہو، جب غزل زیادہ ہو، جب دھوپ تیز ہو، جب تیروں کی بوچھار ہو رہی ہو، جب تلواریں چل رہی ہو، جب دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو، تو لوگ بچوں کو چھپایا کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ حسین نے گود میں اٹھا کے نہیں دکھایا، ہاتھوں میں دکھایا۔ دو برابر عظمت پہ برابر، یا وزن کا لفظ جب آتا ہے تو لوگ ہمارے بچے سمجھتے ہیں ترازو، ترازو چاہیے، ترازو کا معاملہ نہیں ہے، یہ گرا قدری کا معاملہ ہے، قدر و عظمت پہ برابر ہے، ان کی تارے کو فیقوں کو سمجھ ہے۔ تو ناؤ لسن شک ہے یہ ہوا کہ شک کو دور کرتا ہے۔ اگر کسی کو زمانے پہ شک ہو کسی چیز پر تو وہ بسل تیار کرنے کی کوشش کرے، جیسے ہی بسل آئے گا شک ختم۔ یہ مائک والے نے بنایا، ایک یہاں پر بنایا، اور پھر قبول کر دیا کہ صاحب یہ والا رکھیے گا، یہ بنایا ہے ماہر نے، اور ماہر نہیں بنا تو میں نے لیا، لیکن یہ کیسے طے ہوگا اپنے بسلے ہے، بسل کیسے طے؟ اب آپ نے یہ دیکھنے کے لیے مجلس میں رکھا تجربہ کرنے کے لیے، دیکھیں کمال صاحب کا بنایا مائک، اس مائک کی بسل ہے کہ نہیں ہے؟ بیچ مجلس میں بند ہو گیا، بیچ مجلس میں بند ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بولتے رہنے کے مقابلے پر گم ہو جائے، بولتے رہنے کے مقابلے پر گم ہو جائے، تو ظاہر ہے جب گم ہو گیا آپ نے کہا نہیں کمال صاحب آپ کے بس کا کام نہیں، آپ کا کام تقریر کرنا، تقریر یہ کس کام میں پڑ گئے؟ تو چلو ایک بات اور پتہ چل گئی، جس کا جو کام ہے اسے وہی کرنا چاہیے۔
پڑھی اور سنائی جاتی ہے. علی نے کہا لا نقطۃ النظر کا حوالہ چوک پہ دوں گا. حوالہ چوک پہ دوں گا. اس وقت صرف یہ سن لیجیے. علی نے کہا جو کچھ قرآن جو کچھ قرآن سب نہ جو حمد میں بسم اللہ جو بسم اللہ بیر بیر وہ لوگ پہ تو بسمے کا چیلنج تو رکھا ہوا. بسمے کا چیلنج قیامت تک قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے رکھا ہوا. تو اس پر سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ چکا کہ اگر شک ہے توجہ کیجیے گا کیا کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا ہم نے اتارا. یہ نزلنا کے لفظ کی بلاغت دیکھیے. ہم نے اتارا یعنی تمہیں اگر اس پر شک ہے اس کلام میں جسے ہم نے اتارا تو مالک ہم کیسے سمجھے کہ تو نے اتارا ہے کہ کہیں اور سے اترا. تو قدرت آواز دے گی بحثی ختم ہو جائے گی. اپنے اپنے گھروں میں آؤ تو لڑتے رہو اور جو آیا ہی ہمارے گھر پر آ گیا. بس ایک جملہ کہوں یہ بھی کمال قدرت ہے. در کے لیے در بنا دروازے کے لیے دروازہ بنا. جو آیا ہے وہ بھی دروازہ ہے اس کے لیے جو بنا ہے وہ بھی دروازہ ہے. اب حدیثیں یاد ہے تو بس اشارہ کر کے تیزی سے گزر جاؤ اور دوپہر کو مسلسل ہو جاؤں گا دوپہر کی مجلس میں. جو آیا ہے وہ بھی دروازہ جو بنا ہے وہ بھی دروازہ جو بنا ہے وہ کعبے کا دروازہ جو آیا ہے وہ اللہ کا دروازہ. جلالالدین سیوطی نے بھی حدیث لکھی. شیعہ سنی دونوں ہے. دروازہ راستہ اگر کوئی شک ہے تو معلوم ہوا کہ ایک بات اور طے ہو گئی کہ جو خدا کی طرف سے آیا ہو. بس یہ جملہ سن لیجیے اور میں آگے بڑھوں. جو خدا کی طرف سے آیا ہے آدم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نبوتیں مرسلین ہادی کتابیں صحیفے جو خدا کی طرف سے آئے گا شک دور کرے گا شک میں ڈالے گا. شک دور کرے گا. یاد رکھیے اندھیرے شک پیدا کرتے ہیں روشنی شک کو دور کرتے ہیں. جانے کس کا ذہن کی طرف ہے میں تو جو کہہ رہا ہوں اس کا کوئی سمجھ رہا ہے. میں سبھی کو امام حسین جب مدینے سے چلے تو کسی نے کہا کہ خفیہ راستوں سے جائیے. ایسے رستوں سے جائیے جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے. اگر آپ نے ارادہ کرنا تحقیق کر دیا. رسول کے بیٹے نے کہا نہیں خفیہ راستوں سے نہیں جاؤ روشن رستوں سے. یہ تو تعلیم کو سمجھانے کے لیے تھا.
رستوں سے نہیں گئے، رستہ بناتے گئے۔ یہ کہتے ہوئے نکلے، جب مدینے سے چلے تو کہا خرج بالحقائق لیکن جب مکے سے نکلے تو کہا انکان نبی کو محمد لم یستقم اللہ تکلیف فیا سیوف و خزیری، اگر مصطفیٰ کا دین میرے قاتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کہتے ہوئے گئے، حسین ابن علی مکے سے منزلیں طے ہوئی، کربلا پہ رک گئے۔ کربلا کی زمین پہ 7 رہبار بدلے اور کوئی رہبار آگے نہ بڑھا، کوئی رہبار کوئی فرض آگے نہ بڑھا۔ حسین اترے، خاک پہ بیٹھے، پٹی کو سوکھا، پٹی کو سے پوچھا یہ کون سی زمین؟ روایت میں تفصیل اس وقت نہیں ہے۔ جب بہن نے بلایا اور بہن کے پاس آئے، خیمے لگنے کے بعد تو بہن نے اتنا ہی کہا، بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ یہاں کی مٹی سے تمہارے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت ڈالے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت ڈالے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بدل آوازیں بھی پسند ہے۔ آپ کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو، جب ہماری مسلط پہ رونا تو چیز مار کے رونا، ایسے رونا کہ جیسے بوڑھی ماں جوان۔ خدا کو کسی کا پلن لائے سوا ہمیں حسین کے، اور میں ہمیشہ مجلسوں میں کہتا ہوں، چیخ مار کر رونے کا مطالعہ آپ کے ائمہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ حسین کا ایک جملہ ہے، حسین نے